آئیے سبق امتحان کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلاصہ لکھنے کے لیے آپ سبق کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے اہم پوائنٹس کو آپ کاپی پہ لکھ لیں گے۔ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے 7 پوائنٹس لکھے ہیں، آپ پہلے ان کو نوٹ کر لیں، اس کے بعد ان پوائنٹس کی مدد سے ہم خلاصہ مکمل کریں گے۔ خلاصے کے اہم نکات: نمبر 1، طلبہ میں امتحانوں کا خوف۔ دوسرے نمبر پہ مصنف کی لا کلاس میں عدم دلچسپی۔ تیسرے نمبر پہ الگ کمرہ اور جھوٹ موٹ امتحان کی تیاری۔ چوتھے نمبر پہ آپ لکھیں گے امتحان گاہ کی صورتحال۔ 5واں نقطہ مصنف کا فیل ہو جانا۔ چھٹے نمبر پہ آپ لکھیں گے والد کا سفارش کرانا، اور آخری نقطہ لکھیں گے دوبارہ 1 سال کی فرصت۔ ہم نے آپ کے سامنے سبق امتحان سے 7 نکات جو ہیں نوٹ کیے ہیں اور آپ کو لکھوا دیے ہیں۔ آئیے باری باری ان پوائنٹس کو لے کے سبق کا خلاصہ مکمل کرتے ہیں۔ مصنف بڑے دلچسپ انداز میں اپنے مضمون کا آغاز کرتا ہے۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ لائف کے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں ان میں امتحانوں کا خوف پایا جاتا ہے۔ جب امتحان قریب آنے لگتے ہیں تو طلبہ اپنے ہوش و حواس سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں، پریشانی جو ہے وہ ان کے چہرے پر عیاں ہوتی ہے۔ لیکن مصنف کہتا ہے کہ اس کے برعکس مجھے امتحانوں کی کبھی کوئی ٹینشن نہیں رہی، میں بالکل بے پرواہ ہو کے ریلیکس انداز میں امتحانوں کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا لا کلاس میں داخلہ ہوتا ہے جس کا دورانیہ 2 سال کا ہے۔ اس دورانیے کو وہ اپنی آوارہ گردی کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے استعمال کرنا بہتر خیال کرتا ہے۔ مصنف ایک ایسے اسٹوڈنٹ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے جو پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ جو کلرک ہوتے ہیں یعنی منشی، ان سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے، اور وہ منشی صاحب کی دوستی کی وجہ سے اور پروفیسر صاحب کی غائب دماغی کی وجہ سے حاضری لگوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ کلرک سے دوستی، اور دوسری طرف جب وہ کلاس میں جاتا ہے تو پروفیسر صاحب پڑھانے میں اتنا منہمک ہوتے ہیں، یعنی اتنا کھوئے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مصنف کلاس میں کب داخل ہوا ہے۔ اسی طرح وقت برباد کرتے ہوئے مصنف 2 سال گزار دیتا ہے۔ ان 2 سال میں وہ تمام مشاغل جو وہ انجام دینا چاہتا ہے انجام دیتا ہے، لیکن یہ 2 سال جو ہیں گزر جاتے ہیں اور اس کو سند مل جاتی ہے لا کلاس کی۔ اب باری آتی ہے اس کے اگلے مرحلے کی۔ مصنف کے گھر والے یہ اصرار کرتے ہیں کہ اب تم وکالت کا امتحان دو، کیونکہ اس کے والد یہ چاہتے ہیں کہ جب میرا بیٹا وکیل بن جائے، اور انہیں اپنے بیٹے کی قابلیت پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے وکیلوں کو پیچھے چھوڑ دے گا اس میدان میں۔ تو گھر والوں کا اصرار بڑھتا ہے۔ مصنف جیسا کہ بتایا جا چکا ہے پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں لیتا، تو وہ عذر کرتا ہے کہ شور شرابہ ہوتا ہے گھر میں، اس لیے میں پڑھائی نہیں کر سکتا۔ یہ عذر چند دن تو اس کے کام آتا ہے، لیکن یہ اس کا عذر دور کر دیا جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ گھر میں ایک کمرہ اس کو خالی کر کے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کمرہ آپ کی پڑھائی کے لیے مختص ہے، اب آپ جو ہے جم کے پڑھائی کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مصنف کو جب کمرہ مل گیا تو وہ جم کے پڑھائی کرتا، دن رات ایک کر دیتا، تاکہ وہ وکالت کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے پاس ہو سکے۔ لیکن وہ پڑھائی سے جی چھڑاتا ہے اپنا، اس کی جان جاتی ہے پڑھائی کے نام سے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ کمرے میں جب آتا ہے تو اس کے تمام شیشوں پہ ورق چڑھا دیتا ہے، ان کو جو ہے ایسا بنا دیتا ہے کہ کوئی یہ نہ دیکھ سکے کہ مصنف اندر کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کرتا ہے کہ لائٹ جلا دیتا ہے کمرے کی، اور شام کو ہی جو ہے وہ سو جاتا ہے، صبح وہ دیر سے اٹھتا ہے۔ گھر والے لائٹ کے جلنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ مصنف پڑھائی کر رہا ہے، لیکن مصنف جو ہے وہ اپنی نیند پوری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وقت بھی گزر جاتا ہے، جیسے کہ زندگی میں آنے والا کوئی بھی وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، تو یہ وقت بھی گزر جاتا ہے اور امتحان آ جاتے ہیں سر پہ۔ اب تک جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ مصنف کو پڑھائی میں صفر دلچسپی ہے، اور وہ یہ سارا وقت جو ہے وہ اپنے مشاغل کو انجام دینے کے لیے اور تساہل کی یعنی سستی کی نظر کر دیتا ہے۔ لیکن اب باری آتی ہے امتحانوں کی تو پھر وہ ہیلے شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ ابھی میری امتحان کی تیاری بالکل نہیں ہے، تو آپ مجھے جو ہے وہ فورس نہ کریں کہ میں امتحان دوں۔ لیکن والد صاحب سوچتے ہیں
کہ بچہ جو ہے دن رات کمرے میں ہی رہتا ہے، کمرے سے نکلنے کا نام نہیں لیتا، تو اس نے تو بہت زیادہ تیاری کر رکھی ہوگی، اور یہ تو جو ہے ہمارا نام اونچا کر دے گا برادری میں، شہر میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم امتحان دو۔ جیسے تیسے کر کے وہ دن بھی آ جاتا ہے کہ جب مصنف امتحان گاہ میں داخل ہوتا ہے، یعنی اس ہال میں داخل ہوتا ہے جہاں امتحان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ تو ہوتا ہے بالکل پڑھائی سے نا آشنا، کتابوں کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوتا، پہلے تو اس کو جگہ ہی نہیں ملتی، یعنی جیسے رول نمبر سلپ ہوتی ہے نا، یا باہر لکھا ہوتا ہے امتحان گاہ کے کہ آپ نے سیٹنگ ارینجمنٹ آپ کا کیا ہے، تو اس بیچارے کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں بیٹھنا ہے، پہلے اس کو جگہ نہیں ملتی تو اس کو دیر بعد جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پہنچتا ہے۔ پھر جب پرچہ اسے تھمایا جاتا ہے تو وہ پرچے کو دیکھتا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ پرچہ تو جو ہے پتہ نہیں کس چیز کا پرچہ آ گیا ہے۔ گارڈ سے وہ پوچھتا ہے کہ جناب یہ کس چیز کا پرچہ ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ گارڈ جو ہے، جو کہ عام طور پہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ شخص نہیں ہوتا، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کا پرچہ ہے، وہ اپنی انگلی جو ہے وہ اس جگہ لے جاتا ہے پرچے پہ، بتاتا ہے انگلی کے اشارے سے کہ جناب یہ اس چیز کا پرچہ ہے، وہ پرچہ ہوتا ہے اصول قانون کا۔ تو مصنف کو اتنا جو ہے وہ ناکارہ اور بیکار اور اتنا نکما طالب علم جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ پرچے تک کا اسے نہیں پتا۔ اب وہ سوچتا ہے مصنف کہ مجھے غیبی مدد ملے گی یا پرچوں کی الٹ پھیر سے میں کام چلا لوں گا۔ غیبی مدد سے وہ یہ بات کرتا ہے کہ کوئی طالب علم جو ہے اس کو بتا دے گا، اس کا کسی سوال کا حل بتا دے گا، اس کو وہ غیبی مدد کہتا ہے۔ اور پرچوں کی الٹ پھیر سے مراد یہ ہے کہ ایک پرچے کا دوسرے پرچے سے تبادلہ کر لے گا، یعنی ایک اسٹوڈنٹ جس نے پیپر حل کیا ہو تو وہ اس کو کہے گا کہ یہ پیپر مجھے دے دو اور آپ میرا پیپر لے لو، تو اس طرح آپ میری امتحان میں مدد کرو۔ لیکن ساری صورتحال اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جو گارڈ صاحب ہوتے ہیں اور جو دیگر عملہ ہوتا ہے وہ بہت اسٹرکٹ قسم کا ہوتا ہے، وہ مصنف کو نہ ہلنے بھی نہیں دیتا اور اس کو نظر بھی دائیں سے بائیں نہیں کرنے دیتا۔ مصنف بیٹھا رہتا ہے اور اپنے تئیں جو ہے وہ پیپر حل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں پیپر ایسا حل کر رہا ہوں کہ ممتحن کہے گا کہ بھئی شاباش ہے، اس بچے نے تو بڑا اچھا پیپر کیا، لیکن وہ سارا پرچہ غلط کرتا ہے۔ ایک طرف تو مصنف کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، اپنے والدین کا پیسہ برباد کر رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، تو دوسری طرف اس کے والد صاحب کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ بچے کے لیے اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ امتحان گاہ کے باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں آدھے وقت کے بعد ہی۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں بیٹے کو اس طرح جب جاؤں گا امتحان گاہ کے باہر بیٹھا ہوں گا تو بیٹے کی ڈھارس بندھی رہے گی، اسے حوصلہ رہے گا کہ میرے والد مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور میرا اتنا ساتھ دیتے ہیں کہ وہ باہر میرا انتظار کر رہے ہیں، تو بیٹے پہ جو نفسیاتی دباؤ ہے پیپروں کا وہ جو ہے تحلیل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے والد صاحب تو صورتحال سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پیپر ہو جاتے ہیں، نتائج آ جاتے ہیں پیپروں کے، تو وہی ہوتا ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ تو مصنف تمام امتحانوں میں بری طرح فیل ہو جاتا ہے، ایک پیپر میں اس کے معمولی نمبر آتے ہیں، وہ بھی وہ حیران ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح میرے یہ نمبر آ گئے۔ ابھی بھی وہ گھر والوں سے جھوٹ بولنا اور ان کو دھوکہ دینا بند نہیں کرتا، وہ بالکل بھولا بھالا بن جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کہتا پتہ نہیں، میں نے تو پیپر بڑے اچھے طریقے سے کیے تھے، میں نے تو کمرے میں جو ہے دن رات ایک کر دیے تھے تیاری کرنے میں، تو پتہ نہیں ممتحنوں کو کیا ہو گیا ہے، میرے نمبر کیوں کاٹ دیے گئے ہیں۔ اور اس کے والد صاحب بھی اتنے سادہ ہوتے ہیں، اولاد پہ وہ 100% بھروسہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا سچ ہی کہہ رہا ہوگا۔ تو بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں سبق بھی ہمیں مل رہے ہیں اس چیپٹر سے، زندگی کے بارے میں، اپنی پڑھائی کے بارے میں۔ اچھا جی، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، مصنف کے پیپر ہو گئے، مصنف بری طرح فیل ہو گیا۔ اب اس کے والد صاحب کیونکہ خیر خواہ ہیں، اس کے اپنے بیٹے کو زندگی میں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اب کہتے ہیں کہ چلو میں اپنی بساط کے مطابق کوئی اور کوشش کر لیتا ہوں۔ تو کیا طے پاتا ہے؟ وہ ایک نہ تگڑا سفارشی خط لکھواتے ہیں کسی بندے سے اور ممتحن کے پاس چلے جاتے ہیں، یعنی پیپر چیکر کے پاس۔ پیپر چیکر کو جا کے وہ یہ جب پہنچتے ہیں اس کے والد صاحب، تو ادھر کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے والد صاحب کہتے ہیں رسمی سلام دعا کے بعد کہ جناب میں حاضر ہوا ہوں اور میرے بیٹے نے اس سال وکالت کا امتحان دیا ہے، آپ اس کے ممتحن ہیں، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، یہ میں خط لکھوا کے لایا ہوں کہ کوئی جو ہے کرم فرمائی کریں، کوئی نمبروں میں کوئی اس کو ذرا رعایت دیں، کسی طریقے سے اس کو پاس کر دیں۔ تو ممتحن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب
پیپر تو آپ کا بیٹا دے اور پاس میں اس سے کروں، مدد میں اس کی کروں، یہ کوئی انصاف پہ مبنی بات نہیں ہے۔ یہ جب اس کے والد صاحب، مصنف کے والد صاحب یہ بات سنتے ہیں تو بڑے شرمندہ ہوتے ہیں اور ناکام و نامراد واپس آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ والدین کو کتنی جو ہے وہ شرمندگی اٹھانی پڑ جاتی ہے بعض دفعہ اولاد کے رویے سے۔ اولاد اگر جو ہے وہ نکمی ہو، اولاد اگر جو ہے وہ اچھے راستے پہ نہ چل رہی ہو، تو والدین کا نہ صرف پیسہ خرچ ہوتا ہے بلکہ ان کی آبرو بھی خاک میں مل جاتی ہے معاشرے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو اس کے والد صاحب تو اتنے اچھے جو ہے آدمی تھے، تو ان کے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یا ان کی بچی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ آخری کوشش تھی مصنف کو کامیاب کرانے کی، یہ بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساری صورتحال بظاہر بہت گمبھیر لگتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ خود سوچیں، ذرا تجزیہ کریں اس بات کا۔ ایک شخص نے 2 سال لگا دیے اس طرح جو ہے آوارہ گردی میں ٹائم گزار دیا، پیپروں میں اس نے گھر والوں کو دھوکہ دیا، پیپر کے دوران بھی جو ہے اس کی سنجیدگی نہیں آئی اس کی طبیعت میں، اس کے والد صاحب کی تمام محبتیں، تمام خلوص جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ گیا، آخر میں سفارشی خط لکھوایا وہ بھی کسی کام نہ آیا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طالب علم کے ساتھ ایسا واقعہ زندگی میں ہو تو وہ سبق سیکھے اس واقعے سے، وہ تہیہ کر لے کہ اب میں زندگی میں جو ہے دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، اپنے ماں باپ کو، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ لیکن یہ مصنف جو ہے، یعنی مصنف نے ایک ایسے طالب علم کا روپ پیش کیا ہے اس مضمون میں کہ جو آپ کو اکثر اپنے ارد گرد نظر آ جاتے ہیں، کہ جو باز ہی نہیں آتے، جو یہ طے کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو جو ہے راہ راست پہ آنا ہی نہیں ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ والد صاحب اس کے سادگی کی وجہ سے کہتے ہیں، بیٹے سے محبت کی وجہ سے کہتے ہیں، اور بیٹے نے جو اہتمام کیا ہوتا ہے ان کو دھوکہ دینے کا، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو ایسے پیپر دے ہی نہیں سکتا تھا، میرا بیٹا تو امتحان میں فیل ہی نہیں ہو سکتا تھا، یہ کسی کمبخت نے جو ہے اس کا پیپر جو ہے بدل دیا ہے کسی نکمے بچے کے ساتھ۔ تو وہ بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا تم ہمت نہ ہارو، محنت کرتے رہو، اگلے سال تم دوبارہ امتحان دینا۔ تو مصنف اس بات پہ خوش ہو جاتا ہے کہ اسے دوبارہ وقت مل گیا ہے، اور دوبارہ وہ اپنی آوارہ گردی کرے گا اور تمام مشاغل انجام دے گا، دوستوں سے ملے گا، باہر جو ہے گھومے پھرے گا، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے گا۔ تو اس طرح اس مضمون کا اختتام ہوتا ہے۔ ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے، ان پوائنٹس کی روشنی میں لکھ دیں گے، تو آپ کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔